علیکم بیٹا، کیسے ہیں سینئر ون؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ بیٹا آج ہم لوگ پہلے چیپٹر سے سٹارٹ کر رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سیویئر آف مین کائنڈ، نجات ہندہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کے لیے ایک نجات ہندہ، ان کو برائیوں سے پاک کرنے کے لیے اور ان کو اچھائیوں کی طرف لے کر جانے کے لیے پیدا کیے گئے. اسی سے ریلیٹڈ ہم لوگ پیراگرافس کریں گے. لیٹ سٹارٹ. The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. اہل عرب نمایاں حافظے کے حامل تھے اور ایک فصیح و بلیغ قوم تھے. Every year a fair was held for poetical competition at Ukaz. ہر سال اکاز کے مقام پر شاعری کے مقابلوں میں کے لیے ایک میلہ لگایا جاتا تھا. It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces, and all of that composed exclusively by poets before the promulgation of Islam. یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں چھوٹی نظموں کو شمار کیے بغیر آپ کو حرف تہجی کے بدلے 100 طویل نظمیں سنا سکتا ہوں، اور یہ سب کی سب نظمیں صرف اور صرف ظہور اسلام سے پہلے کے شعراء کی لکھی ہوئی ہوں گی. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of this world. یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حتمی شریعت اور اپنے کلام کے تحفظ کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. بیٹا عربی زبان کو that's where they have the remarkable memory, they were eloquent. اسی لیے they possessed that sort of memory کہ وہ جو کچھ بھی کہتے تھے ان کے پاس ایک حافظہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک ایک ورڈ کے اوپر، ایک ایک الفابیٹ کے اوپر، حروف تہجی کے اوپر وہ 100 نظمیں لکھ سکتے تھے. nobody can. مطلب اور کوئی آپ کسی عام آدمی کو یہ اس طرح سے کہیں تو they cannot do that. تو اس کے اوپر یہ تھا کہ just Arab possess that remarkable memory. اور دوسری قوموں کے پاس اگر ہوتا تو قرآن پاک کو عربک زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں بھیج دیا جاتا. Next, come on the next paragraph. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling. At this point in time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves who was to lift the humanity from ignorance into the light of faith. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی. ایسا لگتا تھا کہ وہ تہذیب جسے پروان چڑھنے میں 4000 سال لگے تھے زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی تھی. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول پیدا فرمایا جس نے انسانیت کو جہالت سے نکال کر ایمان کی روشنی سے روشناس کرانا تھا. نیکسٹ پیراگراف نمبر 4. when حضرت محمد was 38 years of age، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 برس کے ہوئے، He spent most of his time in solitude and meditation. وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے تھے. In the cave of Hira، غار ہیرا میں. He used to retire with food and water. He does not take any kind of water and food just to spend more time in the meditation. The moment had arrived when he was to be bestowed with نبوت. اور ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کر دیا گیا. The period of waiting had come to close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and justice. انتظار کا عرصہ ختم ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط عقائد، سماجی برائیوں، ظلم و ستم اور ناانصافی کو جڑ سے اکھاڑ دیں. And all of you know that he practically proved that how to eradicate that sort of evils from the society. اور اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ he was just saying something else and doing something else. practically انہوں نے ہر چیز میں عملی نمونے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا. اینڈ جو پہلی وحی آئی تھی، read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that
that which they knew not. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. پڑھ اور تیرا رب انتہائی کریم ہے جس نے قلم کا استعمال سکھایا انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو اسے نہیں معلوم تھا. Now what they are saying کہ انسان کو علم کی اہمیت آپ یہاں سے دیکھیں کہ پہلی وحی جو آئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی that was related with the pen, قلم سے ریلیٹڈ تھی. Now all of you have to revise that اور میں آپ کو نیکسٹ اس میں نیو لیکچر میں آپ کو نیو پیراگرافس پڑھاؤں گی. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو ریوائز کرنا ہے, ورڈ ٹو ورڈ ان کو ریوائز کرنا ہے. ہم ورڈ ٹو ورڈ اس کو آلریڈی کلاس میں پڑھ چکے ہیں, آپ نے میننگ ٹو میننگ ان چیزوں کو لینا ہے. تھینک یو سو مچ بیٹا, تھینک یو.